بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن تہاڈے لئی لازم ہے، ضروری ہے کہ اس نو انسان سمجھنا اور تسی اس دے نگران اور محافظ اور رکھوالے یہ پاس تہاڈے کول اللہ دی امانت یہ صنف نازک ہے اور فطری طور تے جسمانی طور تے مرد دے مقابلے کمزور ہے، اور جڑی چیز تخلیقی طور تے کمزور ہے وہ توجہ دی زیادہ مستحق۔ ایک بچہ معذور ہوئے، بیمار ہوئے، اندھا ہوئے، لنگڑا ہوئے، لولا ہوئے، کمزور ہوئے دماغی طور تے جسمانی طور تے وہ دوسرے بچے نالوں زیادہ توجہ دا مستحق۔ فرمایا اگر عورت جنسی طور تے تخلیقی طور تے کمزور تو پھر تھوڑا حق بنتا ہے کہ وہ خیال بھی زیادہ رکھو، زیادہ نگرانی رکھوالی رکھو۔ یہ مرد کا ایک حصہ ہے، اسی جو ہی نکلیا نہیں، اسی جو ہی پیدا ہویا۔ اور شقائق الرجال خود رسول اللہ نے قرار دیتا کہ اسی جو ہی نکلیا نہیں، اسے دا حصہ۔ اس مثال ذرا اس بات کو حدیث نہ سمجھ، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو رحم ہے، رحم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نام رحمان جو رحم نکلے، را ہا میم رحم نکلے ہے کس جو رحمان۔ فرمائے اللہ دے نام جو ہے اللہ نے رحم لفظ نو لیا ہے، تو لہذا اس رحم کا خیال رکھنا، جوڑ کے رکھنا۔ یہ رحم اللہ دے ہاں دعا کرتا ہے، اس نے عرش نو پھڑ کے کہے اللہ جڑا مینو ملائے تو اس نو ملا دے، جو مینو توڑے تو اس نو توڑ دے، اس واسطے کہ میں نکلیاں تیرے نام چ۔ رحمان کے نام سے نکلا ہے رحم، اور انسان جو نکلی ہے کیا؟ عورت۔ یہ مرد دا ہی شک ہویا ہے، مرد دے وچوں ہی، اور دل دے نیچے بالکل جڑوا جڑی سب تو اوپر والی ٹیڑھی پسلی ہے اس جو اللہ نے اس نو پیدا بالکل دل نال جڑی جڑی ہوئی، تاکہ اس کی محبت پیار جو ہے انسان دے دل جڑے ہوئے ہے، پیدا ہی اس ہڈی جو ہوئی ہے جڑی دل دے بالکل کرے۔ یہ تسکین کا سبب ذریعہ اللہ شروع کرا کہ ایک عورت تسکین کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے، کس لئی اس نے مرد۔ بعض مرد ایسے نے جنہوں نے عورت کو انتہائی حقیر سمجھی، اور بعض عورتیں ایسی جنہیں مرد نو کوئی حیثیت مقام شان جو اللہ نے بخشی سی اس کا احترام اکرام نہیں کیتا، اس کا اخیر فیصلہ بوائے بجائے مودت محبت توڑ۔ آپ نے فرمایا سی کہ عورت بائیں طرفوں اوپر والی ٹیڑھی پسلی جو پیدا ہوئی ہے یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوئی۔ اس نے مزاج ٹیڑھا پن کچھ نہ کچھ ضرور۔
اگر تسی چاہو گے کہ 100% درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، بالکل سیدھی ہو جائے، فرمایا فطرت ہی نہیں۔ ہڈی جو بڑی ہے، ہڈی ٹوٹ جلدی سیدھی ہو سکتی، مرد مٹی جو بڑھیا تھے، عورت ہڈی جو بڑی ہے، نازک لیکن بڑی ہڈی جو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوئی۔ وَقَصْرُهَا الطَّلَاقُ، اور اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق۔ گھر اجاڑ دے گی، برباد کر دے گی، مطلقہ ہو جائے گی، داغ برداشت کر لے گی، لیکن سیدھی ہو جائے سوال ہی پہ۔ فرمایا اس نے مزاج نو سمجھ کے، اس نے ٹیڑے پن کچروی جتھے تھوڑی جی نظر آئے، اس نو برداشت کر کے، کچھ اپنی بات منوا کے، اس دن گزارا کر۔ اللہ نے اس عورت کو خاص ایک حیثیت اور شان بخشی ہے جو اسلام تو پہلے تصور بھی کوئی۔ آج بھی یورپ یا دیگر کفار ممالک یا آزاد ممالک عورت دی حیثیت کہاں ہے؟ جاہلیت دور عورت دی کیفیت پڑھ کے ذرا دیکھ لیجیے کہ عورت دے بارے تصور سی کہ ناپاکی دے ایام عورت کو بالکل لگ تھلگ رکھیا جاتا سی، ادھر کھانا یا پینا یا برتن ہاتھ لانا وہ دے لئی ممنوع سی۔ آج سوائے نماز دے اور مسجد دے داخلے دے بتاؤ کس چیز سے پابندی ہے؟ کوئی پابندی۔ بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا، کھانا، پینا، پکانا، سارا کچھ جائز ہے۔ کیسے؟ اسلام۔ زمانہ کفر کا چھوٹ سی عورت ان ایام کہ بالکل مس نہ کرے کسی شے نو، وگرنہ پورا گھر جڑا ہے نحوست آ جائے۔ جے بچہ پیدا ہونے دے ایام عورت آندی سی۔ بہت سارے ایسے بدبخت بھی لوگ ایسے جڑے اپنی بیوی نو، بیٹی نو جدوں اولاد پیدا ہونے قریب ہوندی سی تے پنڈ تو باہر کنواں جگہ بنائی سی، چھپر، کہندے سن دائی نو لے کے اتھے چلی جا، جے بچہ پیدا ہوئے گا تے دائی نو کہندے سنبھال کے لے آئیں، سن پیغام دیں اسی آ جا کے لیڑ نو، تے جے بچی پیدا ہو تے کنویں جی سٹ دیں، گھر نہ۔ ایک کیفیت سی زمانے کفر، زمانے جاہلیت عورت، اور کچھ گھر ایسے سن جنہ دے ہاں بچہ بچی گھر ہی پیدا ہوتا سی، لیکن بچی پیدا ہو جان تو بعد ظل وجہ مسودن وہو قویم۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں بچی دی انہوں نے خبر ملتی سے نا، اندروں دائی بار کی کہندی تھی کہ تو انہوں بیٹی ہوئی ہے، وہ دا چہرہ کالا بالکل سیاہ ہوتا۔ قرآن نقشہ ہے ظل وجہ مسودن، سیاہ ہو جاندہ، چہرہ مرچھا جاندہ، پریشان ہو جاندہ، اس دین کی سلوک کرنا ہے۔ بس روزانہ سوچتا جدو غصہ چڑھتا اٹھاندہ جا کے دفن کر، یا جیدے ہاں بچی جڑا کوئی حوصلہ یا جرت نہ پہنی مارن دی، پھر وہ قوم اچ نہیں سی بہندہ، برادری اچ نہیں سی بہندہ، دارے بیٹھک نہیں سی بہندہ، بندے اچ بہندہ نہیں سی، چھپا کے وقت گزارتا سی۔ لوگ آنے سن ادھے غیرت نہیں کیونکہ ادھے گھر بیٹی۔ دو ہی خیال ہونے سن، یا ذلت نہ جیے یا پھر بچی نو دفن کر۔ یہ اسلام ہی ہے جس تو ماما بہنا اور متنفر نے دور نسلیات اسلامی احکام کو، شریعت کو، دی پابندیاں نو جیل سمجھ دیا، تنگ نظری سمجھ دیا۔ اس اسلام نو عورت نے مقام ساڑھے اس معاشرے سمجھائی، یا اپنی تاریخ نو اور مستورات بھول گئی، پڑھے آئی
ساڑھے سامنے صرف فاحشہ اور بے حیا اور بد کردار اور مشہور و معروف عورتاں جڑیاں اپنے وجود نو پورے بساری لوگاں دے تسکین دا سبب بنا دیا نے، وہ ساڑھے نہیں معیار۔ جدو وہ میزان معیار ٹھہرن گیا پھر حالت گھراں دی ہی ہوئے گی جڑی گھراں ہے۔ قرآن پاک نے تو نہ زندہ دفن ہونے والی بچیاں دے بارے کس طرح نقشہ کھینچے اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت قائم ہون دو اور ساریاں زندہ ہون والیاں دفن ہونے والیاں بچیاں اپنے اپنے والدین دا گریبان پھڑ کے کہن گیاں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میں دسو کہ میں کیڑے جرم ہی تساں قتل کیتا سے۔ جب تک اے جواب نہیں ہونا بخشی نہیں ہو، کوئی سلامتی نہیں ہوئے گی جب تک اس بچی دے سوال دا جواب قیامت نو والدین نہیں دے۔ ہنو پھر وہی انداز ساڑھے ملک کی پھیل کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ولادت اور پابندی ہوئے اور بچے گھٹ پیدا ہو، کیونکہ اگر یہی رفتار پیداش دی رہی تو اگر نہ پانی نہ بجلی کوئی شے ہے نہیں، مر جائیں گے بھوکے۔ پانی تو تھلے نو جا رہے ہیں، ڈیم تے ہے کوئی، بجائے ڈیم بنان دے بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہی نہ ہوں دے، جڑے ہو گئے نے واری واری ماری جو تے باقی نواں پیدا ہون نہ دے ہوتے، ڈیم دی کیڑی لوڑ۔ قرآن پاک نے جو عقیدہ پیش کیتا ہے فرما لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد نو بھوک افلاس دے ڈر تو قتل نہ کرنا، کیونکہ تہاڈا بھی اور انہاں دا بھی رازق میں، رزق میرے ذمہ سے۔ جڑے اللہ دے ذمے ہو اپنے نہیں ذمے پھردن تے جڑے ساڑھے ذمے ہو اسیاں نے اے اللہ کرے۔ ذکر عبادت فرما برداری ساڑھے ذمے، یہ ساڑھے کول ہوندا نہیں، اسی رزق نو تقسیم کرنے چکر ہے کہ رازق اسی مائنی قوم دا الٹ کیتا جا رہا۔ بچی سوال کرے گی اور اس سارے قتل دے طریقے آج بھی موجود ہیں۔ کئی مناسب ولادت ٹائم پان لی گزارا کر لی فیصلہ تھوڑا جہا درمیانی گیپ آ جائے، ایسے ارادے نال بچے دے قتل دے مختلف صورت اور روپ معاشرے میں موجود۔ بھی یاد رکھنا قیامت والے سب تو پہلے جب عدالت لگے گی نا فیصلہ قتل دی ہوں گے۔ اور حدیث صحیح البخاری کی سن لو، ایک تو ہے کسی نو بے گناہ مارنا، بے گناہ قتل کرنا، بچے نو بچی نو بخت دی وجہ، کثرت اولاد دے خوف دی وجہ۔ لیکن قتل دا خون دا معاملہ اینا سخت ہے، صحیح بخاری حدیث ہے، شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب تو پہلے اللہ دے سامنے جا کے دوزانو ہو کے بیٹھ کے میں سب تو پہلے خون دا حساب میں علی دیاں گا رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس واسطے کہ سب تو پہلے میدان بدر ولید بن عتبہ میری تلوار نال قتل ہویا ہے، کافر، لیکن معاملہ تے خون دے فیصلہ میرے تو شروع ہوئے گا، حالانکہ انہاں اللہ دی راہ اس نو قتل کیتا ہے۔ میں کہوں گا کہ اللہ تیرے دین کو بلند کرنے واسطے میں قتل کیتا ہے، اے علی تیرا عذر قبول ہے اس واسطے کہ تو میری رضا واسطے قتل کیتا ہے۔ آپ کو شہادت آپ تو مقام شان اللہ بخشے گا ہی، اب آگے سے ہٹ جاؤ، مجھے دوسروں کا حساب لینے دو جنہاں بے گناہ بندے مارے۔ سب تو پہلے خون دا حساب ہونا ہے۔
کہ جنہ جنہ خون بہائے نا وہ ذرا آگے آ جائے، وہ حساب دین انہاں خون کیوں بہائے، قتل کیوں کی تھے۔ پڑھیے قرآن نو احادیث، عورت کو اللہ نے خاص ایک حیثیت اور شان بخش۔ نبی علیہ السلام تے عورت دے احساسات دا انہاں خیال رکھدا، جاؤ ساری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو، پوری دنیا دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ایسا کوئی ہے جو عورت کو اتنی تکریم بخش۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھان واسطے جدو گھروں چلنا نا حجرہ پاک، میرا ارادہ ہے ہوتا ہے اج میں لمبی قرات کر کے قرآن پڑھاں گا نماز وچ، لمبی قرات کرا، لیکن جدو میں نماز شروع کرنا قرات میری قرآن دی شروع ہوندی ہے، کسے بچے دے رون دی آواز میں آندی ہے نا تو میں او دے ماں دے احساس دی وجہ تو اپنی نماز نو قرات نو مختصر کر دینا کہ ایک مصطفیٰ دے پیچھے کھڑی عورت نو تکلیف نہ ہو۔ بھلا داؤ دنیا دا کوئی مذہب ایسا لے آؤ جی انہی تقریب ہو کہ بچے دی وجہ تو جڑی عورت نو تکلیف ہوتی ہے رون دی، میں او محمد مصطفیٰ اس عورت دی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس نو مارنا اور اس دی توہین تنقیص کیویں برداشت کرے گا اسلام؟ نبی علیہ السلام تے اینا دکھ برداشت نہیں کیتا عورت دا کہ بچہ روے تے مان تکلیف ہوئے، مصطفیٰ اے برداشت نہیں کردے تے جڑا عورت نو ڈانگ لے کے شروع ہو جائے۔ اور کسے پھر دنیاوی عمل، چھوٹے چھوٹے معاملات تو اور بچی دے بارے عورت دے بارے تصوری عجیب جہا معاشرے چ قائم ہوئے۔ قرآن پڑھ کے ویکھی جتھے اللہ نے وراثت حکم دیتا ہے نا اتھے بھی عورت دے حصے نو معیار بنایا، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تو وصیت کرتا ہے کہ بیٹیاں تو دگنا حصہ بیٹے نو دیو، بیٹے نو دیو تے نال بیٹی تو دگنا معیار کس نو بنایا ہے؟ بیٹے۔ جتے فرمایا نا کہ اولاد میرے اختیار قرآن اتھے بھی پہلے ذکر بیٹی دا کی، فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، جنہوں میں چاہاں بیٹیاں عطا کراں۔ بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے لیکن بعد پہلے کیا ذکر کیتا ہے؟ بیٹیاں۔ یہب لمن یشاء اناسا، میں نے راڑیوں دی جڑا بیٹی دی پیداش تے دکھی ہوتا ہے تے تذیت کرتا ہے تے پوری قوم تے پوری برادری اللہ دی مرضی پھر بیٹی ہوئی۔ اللہ دے بندے ہو جنہیں تسی بیٹھے ہو وہ بھی تے کسی دی بیٹی ہے نا، ماں لی بیٹھ کے کچھ خیال کر، ماں بھی تے بیٹی ہے نا کسی دی، ماں نو پسند کر دے ہو تے بیٹی نہ پسند کر دے ہو، عجیب فیصلہ۔ ماں ایک عورت ہے نا تے بیٹی پیدا ہوئی ہے تے خوش ہو، وہ مبارک دے ہو، عقیقہ رکھے ہے شریعت، وہ دی پریشانی علی کیڑی بات ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا جنہوں میں چاہاں بیٹیاں عطا فرماواں اور جنہوں میں چاہاں بیٹے عطا فرماواں اور جنہوں چاہاں یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسنوں میں چاہاں بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما دے آئے میرا اختیار۔ جدو اختیار میرا تو پھر عورت تک قصور کی، اور کہیں ہو جائے ظالم نے دوسری تیسری چوتھی بچی پیدا ہو جائے بیوی طلاق دے چھڑ دے تو بچیاں ہی پیدا کرنی، کئی بچیاں اپنے آپ کو کئی عورتیں زہر کا کے خودکشی کر جانیا نے اس تانے دی وجہ تو کہ تیرے ہم بچیاں پیدا ہو، اور کئیاں دو تین بچیاں ہو جان پھر دوسری شادی دی چکر ہے جو ہوندے بھائی اس جو تے بچیاں ہی پیدا ہونیاں تے دوسری جو پھر بچیاں شروع ہو جاندیاں تے پہلی جو اللہ بیٹے عطا فرما،
واقعات موجود. جدو معاملہ اللہ دے اختیار ہے، کیا دوسری لکھ کے لے آئے گی، طے کر کے آئے گی کہ بیٹا ہی ہوئے گا؟ جو تواڈے اختیار ہے نہیں اس دے ہوتے تان کرتے ہو کسی عورت میں، تو کیا بچی پیدا ہو جائے کہ اللہ کی رحمت اور انعام نہیں سکتے ہو؟ بتاؤ بچی نو اللہ نے کتنی عظمت بخشی. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نو اللہ بیٹی عطا فرمائے، جس بندے نو اللہ بیٹی عطا فرمائے، پھر اس بیٹی نو فرمایا وہ زندہ دفن نہ کرے، درگور نہ کرے، انہوں زندہ رکھے. اور دوسری بات فرمایا اس نو کم تر اور حقیر نہ سمجھے، زندہ دفن نہ کرے، انہوں کم تر حقیر نہ سمجھے، اور اپنے بیٹیاں نو اس بیٹی تو ترجیح نہ دے، کھوانے پیوانے بلانے. یہ نہ ہوئے کہ بیٹے دے کپڑے اچھے اور بیٹیاں نال سیاتی، انہوں کھانا اچھا اور بیٹیاں نال سیاتی، انہوں بچیاں کچھیا اور بچے دے بارے توجہ سے آلہ. فرمایا اس طرح نہ کرے، نہ زندہ دفن کرے، نہ انہوں کم تر سمجھے، تے نہ بچے نو انہوں تو ترجیح دے وے. تے میں محمد زمانہ دینا اے اس نو بچی جنت ہی لے لیا ہے. جدو بچی جنت ہی لے جانا ہے تے پھر اس تو بڑا انعام کی ہو سکتا، اس تو بڑی تقریب کی ہو سکتی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بچی دی تربیت دی برکت نال اللہ دے باپ نو جنت بخشے، جنت خریدو، جنت گھر جنت نصیب ہون دا ذریعہ بن گئی ہے بیٹی. اور دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو بیٹیاں دے بارے اللہ آزمائش ہی پا دے، امتحان آ گیا رب کی طرفوں، امتحان آزمائش، اللہ نو بیٹیاں ہی بخشی جا، بیٹا ہے ہی نہیں. فرمایا صبر علیہا، اس باپ نو چاہیے اس آزمائش پر وہ صبر کرے، بچیوں کو پالتا رہے، پوستا رہے، تربیت کرتا رہے. قیامت والے دن اللہ اینہا بچیاں نو جہنم کے آگے کھڑا کر کے اللہ اس لیے حجاب پردہ بنائے گا، اور بچیاں جھگڑا کرے گی، اے اللہ ہمارے باپ دنیا میں دکھی رہا، تکلیف میں رہا، بیٹا کوئی نہیں تھا، ہمیں کما کے کھلاتا رہا، اور آج ہم جہنم میں جانے دیں. یا اللہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ بچیوں کو پردہ بنا کے، حجاب بنا کے، بچیوں کے اسرار پر اللہ باپ کو جنت میں لے جائے. اسرار کرے گی، جانتے ہو جہنم کے آگے کھڑے ہو کے اسرار کرے گی کس سے؟ رب سے، کہ یا اللہ ساڑھے باپ نو جہنم نہ دے، اساں پھر جنت جاویے تے ساڑھے جنت کوئی بھی نہ ہو، گھرات اگے کوئی تے باپ جہنم میں چھوڑ جائی، اساں جنت جا کے کتھے رہنے، کہ یا اللہ ساڑھے نال باپ تو سنو عطا کر. لے جان گیا بچیا، اور جان دے تے جہنم دا تکلیف دکھ تو بچا رہی آنے. دنیا پڑھ کے ہوئے دلو اتنے بیٹے باپ دے غم اور دکھی نہیں ہوتے جتنے بچی تکلیف ہوں. پڑھو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ جب وفات پائی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے الفاظ سن لو. ازواج مطہرات بھی پاس موجود ہے، صدیق بھی موجود ہے، سیدنا عمر بھی ہے، چاہنے والے مرید غلام بھی ہیں، اصحاب بھی ہے، چاہنے والے داماد شیر خدا بھی ہے، ازواج مطہرات بھی ہیں. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹے کی حیثیت سے کھڑی ہے. ان کے الفاظ، ان کے درد کو پڑھ لیجئے صحیح البخاری میں.
وہ درد کسی کے الفاظ میں نظر نہیں آئے گا جو سیدہ فاطمہ تو ذرا کہہ رہی تھی، اے ابا جی، یا وفا، باپ کی سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر سامنے پڑا ہے وفات کے بعد. سیدہ کی نے کیا کہا تھا؟ یا وفا، اے ابا جی، چھوڑ گئے ہو اور چلے گئے ہو اپنے رب کے پاس. اے ابا جی، رب کی دعوت پہ تم نے لبیک کہہ دیے. پھر فرما دیا، اے ابا جی، جنت میں چلے گئے ہو فاطمہ کو چھوڑ. پھر فرما رہی تھی، میں جبریل سے کہوں گی اب مدینے نہ آنا، جن پر آتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے. اور ایسی کوئی بیٹی لائیے، ایسا کوئی پیار محبت لائیے. رسول اللہ کی جدائی کے بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا 6 ماہ زندہ رہی ہے. کسی عورت نے بھی فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا. اتنا غم تھا مصطفیٰ کی جدائی کا، اور اسی غم میں وفات پا گئی تھی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسنین کو 7-8 سال کی عمر میں چھوڑ کے باپ کے غم میں وفات پا گئی. اگر بیٹیاں رحمت نہ ہوتی تو اللہ محمد مصطفیٰ کو 4 بیٹیاں نہ بخش. کہہ ڈالے کہ بچے 2 اچھے ہیں، زیادہ نہیں مناسب. رسول اللہ کی 7 اولادیں ہیں. شرم کرو، شرم کچھ حیات بندن ہوتا ہے، اپنے ایمان کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے. کرسیوں پہ بیٹھ کے جب 2 بندہ ایک کہے کہ بچے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، مجھے بتاؤ کیا کہہ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کو جن کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے؟ کیا کہہ رہے ہیں شیر خدا کے بارے میں جن کے 18 بچے ہیں، 18 بیٹے؟ ان شخصیات کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مزاج نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی، میں اپنی امت پہ فخر کروں گا. ان خاندانوں میں نکاح کرو، شادیاں کرو جہاں کی عورتیں کو یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں تاکہ میری امت بڑھے اور میں محمد قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں. کہاں لکھا ہوا ہے بچے دو رزق؟ معاشی نظام دو، ملک کو سوارو، کرپشن، ظلم، زیادتی، ناانصافی یہ ختم کرو، بجائے اس کے کہ بچوں کو نہ پیدا ہونے دو، بچوں کو مارو. جی منصوبہ سپیشل کانفرنس کروائی گئی چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی صدارت میں کہ بچے تھوڑے ہوئے، اور وہاں مولویوں کو بھی بلایا گیا، حتیٰ کہ مشہور معروف مقرر جو تھے مولانا طارق جمیل صاحب وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. جسے نہ ہی کہا جا سکتا ہے نہ شی کہا جا سکتا ہے. بھائی جہاں کوئی سرکاری اکٹھ ہو، جائز ہو ناجائز ہو، پہنچنا، بس پہنچنا ضروری، تاکہ سرکار کے ہاں بندہ لکھا جائے کہ یہ سرکاری ملا ہیں، جو کچھ کہتے ہیں سرکار بس اس پر ہاں ملا کے دعا کر کے کہ اللہ یہاں برکت. کس میں برکت ہے؟ بچے تھوڑے ہوں، برکت نہیں جائے. پہنچے ہوئی ہے کہ نہ اپنے ایمان کا پاس ہے، نہ عقیدے کا پاس ہے، نہ قرآن کا پاس ہے، نہ حدیث کا پاس ہے، نہ علماء امت کے عقائد و نظریات کا پاس ہے. کسی سرکاری تقریب میں تقریر کا موقع ملنا چاہیے. میڈیا پہ تو بندہ آ جائے. تو یاد رکھنا قیامت کا دن بھی بڑا سخت ہے. حساب لینے والا جب حساب لے گا تو پھر پتا. سرور کائنات محمد رسول اللہ کی اپنی 4 بیٹیاں، اگر 1 یا 2 یا بیٹیاں گرفت ہوتی، عذاب ہوتی نعوذ باللہ، تو اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں بخشتا. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. حدیث سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نو اللہ نے 2 بیٹیاں دتیاں،
جس بندے کو اللہ نے 2 بیٹیاں بخشیا اور انہاں 2 بیٹیاں نو پالتا رہا، پوستا رہا، تربیت کرتا رہا، پڑھتا پڑھاتا رہا، جدو حتیٰ تبلغا، حتیٰ کہ وہ دونوں جوان ہو گئی ہیں، پھر آپ نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، اے بندہ جدے ہاں 2 بیٹیاں ہویاں سن، انہوں نے پڑھایا، سمجھایا، تربیت کی، جوان کیتا، اور حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی ہیں، پھر انہوں نے نکاح کر دیتا۔ فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنا، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور انہاں 2 انگلیاں آپس سے جوڑ کے فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، بالکل درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بندہ 2 بیٹیوں کو پالنے والا اور میں محمد جنت میں اکٹھے ہوں۔ یہ مقام ہے اس بچی کا، اس بیٹی، یہی بیٹی جوان ہو جائے، اللہ اس کو بھائی بخشے تو یہ بہن ہے، بیٹی کی روح سے آگے پڑھیے، یہ بہن کے روح میں مقام صورت میں سامنے آئی ہے، تو پڑھیے حدیث۔ نبی علیہ السلام نے جس طرح بیٹیوں کی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا جس بندے کو اللہ نے بہنیں بخشی ہو، بعض بھائی ایسے ہوتا ہے باپ فوت ہو جائے تو وہ باپ کے مقام پہ آ کے بہنوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، پھر ان بہنوں کی حیثیت کو سن لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بہنوں کی پرورش کا خیال رکھے، میں محمد اس بھائی کو جنت کی بشارت دیتا۔ یہ بہن کا انداز ہے، روپ ہے عورت۔ دوسرا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باپ فوت ہو گیا، شہید ہو گئے، 6 بہناں سن اکیلے بھائی تھے، 6 بہنیں تھے، شادی ہو گئی تو شادی کی تھی جب بیوہ عورت، بڑھیا بیوہ عورت۔ نبی علیہ السلام پوچھا جابر تیری شادی ہو گئی؟ جی ہاں محبوب جی۔ فرمایا کتنا کیتی ہو؟ کسی کواری عورت نہ لیا، بیوہ عورت نہ؟ یا رسول اللہ بیوہ عورت؟ فرمایا جابر تو کوارا سے، جگہ بلا جوان سے، کسی کواری عورت نہ نکاح کرتا، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا، تو جا کے بڑھیا وڈیری عمر دی عورت کر رہی ہے جوانی میں؟ جواب سنیے جابر فرماتے ہیں محبوب جی میری 6 بہناں تے باپ فوت ہو گیا تے جے بہناں دی ہم عمر، انہاں دی عمر دے برابر میں بیوی لے کے آندا تے میری بہناں دی تربیت کون کرتا؟ میں تے اپنی بہناں لئی قربانی دی ہے یا رسول اللہ، وڈیری عمر دی عورت لے آندی ہے، میری زندگی تو گزر جائے گی، میری بہنوں کی تربیت ہو جائے گی، میں اپنی خواہشات قربان کرتا ہوں بہنوں کی خدمت پر۔ رسول رحمت کی اپنی سیرت کو پڑھی، سیدہ شیبہ آئی اصل قوم قبیلے حنین کے علاقے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام بنو سعد دیا بکریاں اور قیدی لوگ گرفتے چاہ گئے جران جہاد۔ بنو سعد دے لوگ اکٹھے ہو کے آئے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کے پاس کہ تسی آدیا سو وہ محمد جو اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، وہ میرا دودھ پیتا بھائی ہے، میرا رضائی بھائی ہے، آج جاؤ سوارش لے۔ تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی رسول اللہ کے پاس، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی، یہ 55 کے واقعات تھے۔ فرمایا میں شیمہ ہوں، مجھے پہچانا ہے، حلیمہ کی بیٹی ہوں اور تمہاری بہن ہوں، دودھ کی بہن ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کندھا مبارک تو چادر اتاری اور زمین پہ بچھا گی اور فرمایا میری بہن میری اس چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ جب چادر پر بیٹھی صحابہ دور کھڑے تھے، کہنے لگے یہ کون عورت ہے جس کے لیے پیغمبر نے اپنی پاکیزہ چادر کو زمین پہ بچھا دیا؟ صحابہ بڑے متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ محمد کی بہن ہے، چاہو اس کے پورے خاندان کے قیدیوں کو بھی رہا کر دو، ان کی بکریاں بھی واپس کر دو، میں محمد بہنوں کی قوم کے مال کو لے جاؤں، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، سب کو چھوڑ دو۔
سیدہ شیمہ سارے قیدی اور مال لے کے واپس پلٹی، ساری قوم پکار اٹھی، شیمہ اب واپس جانے کی ضرورت کیا ہے، آئے آپ کے بھائی محمد کا کلمہ پڑھتی، کلمہ پڑھ لیا پوری قوم پوری بستی نے۔ یہ بہن کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا سلوک تھا، حیثیت دی ہے عورت کو بیٹے کی حیثیت سے، پھر بہن کی حیثیت سے۔ بہن سے آگے ذرا تیسرے روپ میں عورت کو پڑھیے، اور وہ روپ کیا ہے؟ زوجہ کا، بیوی۔ آپ نے فرمایا سن لو میرے صحابہ، خیرکم خیرکم لآلی، آپ نے فرمایا سن لو تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم لآلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آپ کی گالی خاندان ہر کی گھریلو زندگی کو پڑھو، پوچھو ازواج مطہرات سے کہ محمد مصطفیٰ گھر میں کیسے رہتے تھے، گھر کی زندگی رسولہ کی پڑھو۔ بار بندہ حاجی ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، گھروں جا کے پوچھ کے ایسا اونجی ویسے ہی گل مشہور کیتی ہوئی ہے، گھر دا جڑا پیر ہوتا ہے نا اونجی ہولا، وہ جی بار بڑی عزت، بار بڑا وقار، بار برادری میں قوم میں گھر دا پیر تے ہولا ہوتا ہے، اور نہیں اللہ کے بندوں گھر کا پیر بڑا بھارا ہوتا ہے، ہولا نہیں ہوتا۔ ہولے تو ساڑھا کردار سانو کر چھڑتا ہے، گھر کردار ٹھیک نہیں ہوتا۔ بیوی کو پتہ ہوتا ہے بندے کے برے اچھے اعمال کا، سیرت کا، کردار کا۔ اور بیوی جے تو اڑا فون ٹچ والا تو سائلات استعمال کر دے رہا ہو تو بیوی نے پتہ لگ جائے بھائی کنوں فون کر رہے ہیں، تو گھر دا پیر ہولا تے ہونا، ہولا تے ہو گیا، منہ تھلے کر لے ہو کیوں؟ بیوی پتہ ہے تیری سیرت کا، تیرے کردار کا، تیرے معاملات کا، گھر تے ہولا ہے۔ پوچھئے اماں جی عائشہ سے گھر کا پیر کیسا ہوتا ہے؟ جب گھر کا پیر بھارا ہو تو بیوی اپنے شوہر کا کلمہ پڑھتی ہے۔ کون؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ گھر پیر وہی ہوتا ہے جڑا گھر بھارا ہو، گھر ہولا ہوئے تو سمجھو یہ اونجے ہی ہولا ہے، اللہ لو ہی ہولا ہو گیا۔ کردار ٹھیک نہیں ہے، سیرت ٹھیک نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، گھر میں اٹھک بیٹھک کردار درست نہیں ہے، تاں جو کوئی گھر میں عزت احترام نہیں کرتا تو پھر ہولا ہی ہونا ہے۔ جب گھر کا پیر بھارا ہوتا ہے پتہ کیسے ہوتا ہے؟ آئے تھے نا غار ہرا سے اتر کے فرمایا سیدہ خدیجہ زملونی، مجھ پہ کمبل پار دو، کمبل اڑا دو، مجھے جان کا خطرہ ہے۔ کیا کہا تھا سیدہ خدیجہ؟ پہلے الفاظ کلا واللہ، ہرگز نہیں ہو سکتا آپ جیسے لوگ ایسے ضائع ہو جائیں، یہ اللہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنے سال گزار چکی ہوں۔ محبوب تم تو ضعیفوں کے ساتھ محبت کرنے والے، یتیموں سے پیار کرنے والے، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو کچھ دینے والے، مہمانوں کی عزت کرنے والے، ایسے لوگ تو گھر کے پیر بھارے ہوتے۔ یہ ہے گھر کا پیر جو ساری کائنات پہ بھاری ہے، وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اللہ نو بھاولے ہو گیا کردار کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے۔ بچوں کو کردار کا پتہ ہے، بیوی کو کردار کا پتہ ہے، باپ کو کردار کا پتہ ہے، باہر والوں کو تو پتہ نہیں۔ اس لیے ہولے سیدہ عائشہ سے پوچھو، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی دسو نبی علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے؟ فرمایا گھر کے کاموں میں ہماری مدد فرماتے ہیں، بکریوں کا دودھ خود دو لیتے ہیں، جوتی مبارک ٹوٹ جائے تو محمد مصطفیٰ خود ٹانکا لگا لیتے ہیں۔ کانا بشرا من البشر، جیسے ایک انسان گھر میں پیارا رہتا ہے مصطفیٰ ایسے رہتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا، دوسرا آیا، اماں جی بتلاؤ محبوب کے گھر کے معاملات کیا ہیں، اخلاق کیا ہے؟ تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، جو قرآن تم نے پڑھا ہوا ہے گھر میں بھی وہ محمد قرآن جیسا ہی ہے، وہی اخلاق ہے، وہی سیرت ہے، وہی کردار ہے۔ اس حدیث کے تحت ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے،
فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس لیے یہ کتابی شکل میں ہے۔ اگر قرآن مخلوق ہوتا اور انسانی شکل میں ہوتا تو میرا محمد خود قرآن ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا اخلاق آپ کا قرآن ہے۔ آپ کے گھر کو پڑھیے، گھر کی گواہیوں کو پڑھیے، پتہ چلے کہ گھر کا پیر کیسا ہو۔ اسی اپنے ہولے کردار دی وجہ تو مشہور کی تو گھر دا پھر پیر تے ہولے ہی ہو۔ کردار درست کیجیے اپنے گھر کے معاملات میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کر دی تھی گھر کے اندر بیٹیوں کی، بیویوں کی۔ یہ سجدہ سوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، عورتوں نے کہا سوتا آؤ چلیے عمرہ نہ کر آئی، مدینہ سے چلتے ہیں عمرہ کراتے ہیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینا فرضی حج نبی علیہ السلام نے رل کے کر لیا ہے، اور عمرہ بھی جدوں حج دے گئی سا عمرہ بھی کر لیا سی۔ فرما ہون آؤ پھر عمرہ کرائیے، فرما وقرنا فی بیوتکن، ہن اللہ فرماندا ہے گھر اندر ٹکیاں رہو، میں عمرے نالوں گھر رہن اندر زیادہ ثواب ملے گا۔ میں گھر رہوں، میں کیوں جاواں اکلی عمرہ کرنا عورتاں نال، میں گھر رہوں گی اس لیے کہ فرضی حج میں کر چکی ہوں، اب میرا گھر میں رہنا بہتر ہے۔ یہ تربیت تھی عورتوں کی محمد مصطفیٰ۔ ایک عورت ایک لونڈی آئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، آکے عائشہ رضی اللہ ام المومنین آج میں عمرہ کیتا ہے تو ماشاءاللہ میں طواف کیتا ہے نا، تو طواف دے 4 چکرچ میں حجر اسود نو بوسا دیتا ہے۔ ایک طواف ہے 4 چکرہ میں 4 باری میں حجر اسود نو بوسا دیتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرما دیا نے اللہ تعالیٰ اجر نہ دے گے، اللہ تعالیٰ اجر نہیں دے گا، ثواب نہیں دے گا۔ وہ کہنے لگی اماں جی خیر تو ہے، میں عمرہ کیتا ہے طواف کیتا ہے تے طواف تے 4 چکرہ میں حجر اسود دا بوسا لے ہے تے تسی فرما دیو اللہ اجر ہی نہ دے۔ فرما بہتر سی کہ دور و اشارہ کر کے استلام کر کے اشارہ کر کے تکبیر کہہ کے تو اگے چلی جاندی، جڑا مردہ نال الجھاؤ کر کے تو بوسا لے ہے اللہ تنو اس بوسے دا اجر نہ دے۔ جب تو مردہ نال ٹکدی رہی ہے بولتی رہی ہے تو طواف اور چکر بوسا لین واسطے اس نے بہتر تھی تو اپنے جسم کو بچا لیتی اور اشارہ کر لیتی، اللہ کی قسم ثواب اس کا تجھے زیادہ مل۔ عورتوں کی یہ تربیت، یہ انداز تھا۔ یا ساڑی عورتہ تے اللہ دی بلا شادی ویکھ لو، پھر مہندی شادی ویکھ لو، پھر اکٹھ ویکھ لو، پھر شادیوں میں ان کے انداز دیکھ لو۔ یہ مساجد دین کے حوالے سے عورتوں کو کتنا پابند کیا گیا، دین کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا عید کا دن ہو عورت پردہ کر کے عید پڑھنے آئے، چادر نہ ہوئے، برقع نہ ہوئے، تو فرمایا گوانڈ ہو مانگ لوے، تے جے گوانڈ والی عورت کو بھی نہ ہوئے تو فرمایا او دے نال برقے چادر دوئے رال کے چھوپ کے آ جان، تے جے او دے کول بھی چادر نہ ہوئے پھر ایویں منہ ننگے آ جائے نہیں، فرمایا پھر گھر ہی بھوے، پھر رہن دے وے عید نہ جاوے عید پڑھا، یعنی چادر نہ ہوئے تو کدھر نہ جائے عید پڑھا، برقع نہ کر سکے تو عید پڑھن نہ جائے۔ عید والے پاسوں تو چھٹی کہ وہ پوری قبول بھی ہے عورت، عید والے پاسوں چھٹی بھائی تسی جا کے مسجد نماز پڑھو ساڑھے تے کوئی فرض، جمعہ پڑھ لو ساڑھے تے کوئی فرض، جمعہ بھی فرض کوئی نہیں تو نماز بھی فرض کوئی نہیں۔ کیوں نہیں فرض تم پر مسجد میں؟ بھائی اسی عورتاں وہاں ساڑھے لی پردے دا حکم ہے، ساڑھے تے مسجد جانا ضروری نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، جمعے پہ نہ آنا چاہیں تو گھر پڑھ، نماز گھر پڑھ،
گھر کی نماز اس کی بہتر ہے، مسجد سے آنا چاہے تو آ سکتی ہے، نہ آئے تو جائز ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن سوچا بھی تو صحیح، جس معاشرے کی عورتیں مہندی پر بازار میں، شاپنگ میں، معاملات میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سب کو جانا، گھر میں ٹکتی نہیں، آتی نہیں، کیسے مان لے کہ نماز کے لیے نہ آئیں؟ یہ نماز واسطے تے ادو ایسی نا جدو تسی نکلتی آ نہیں صبح دا، جب تسی گھر وڑتی آ نہیں تو پھر نماز نہیں آؤ، جدو گھر ٹکتی آ نہیں، بہندی آ نہیں، پھر نماز نہیں آؤ۔ اس لیے اجازت تھی تمہیں کہ تمہارا پردہ، عزت، غیرت محفوظ رہے تاکہ تم گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ تیسرا درجہ عورت کا ایک حدیث سن لو اور میں پھر تیسرا درجہ بیان کروں۔ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے سامنے ویکھے کویاں دا، کاواں دا ایک پورا ایویں سمجھو کہ ڈار پورا کوے۔ نبی علیہ السلام میرے صحابہ کو شاید ویندے پے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کوے ہی نظر آ رہا اور شاید کوئی؟ اب میں نظر کوے نے غور نال ویکھو، صحابہ نے بڑے غور نال ویکھیا، فرمایا یا رسول اللہ کوے ہی نے، فرمایا ذرا غور نال ویکھو، انہاں وچ ایک کوا ایسا ہے جی دی چونچ سرخ، تساں بھی کدے کوے نو ویکھیا ہوئے گا نا، کاواں نو، تے کوئی 100 چو 50 چو 200 چو ایک کوا جو ہوندا ہے جڑا بولے تو دی چونچ نظر آندی او سرخ ہو، تو دے پیر بھی سرخ ہو، او کوئی 100 200 400 چو ایک ہی ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہاں کوے چ ویکھو ایک غراب آسم ہوئے گا، اس نو جدی چون سرخ ہوئے اور پیر سرخ ہو۔ صحابہ نے عرض کیتا محبوب یہ غور کیتا، فرمایا جی یا رسول اللہ ایک نظر آ رہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہاں کویاں دے پورے ڈار اندر جویں ایک کوا غراب آسم ہے، قیامت والے دن ایویں ہی اتنے بڑے ڈار چو ایک عورت جنت جائے گی، جو ہے سارے کوے ڈار چو ایک کوا غراب ہے نا آسم سرخ چونج والا، اتنے بڑے ڈار سے ایک عورت ہی جنت میں جائے، اتنے بڑے ڈار سے سن لو نبی علیہ السلام کی یہ خبریں، عورتوں کو سمجھا دو تمہاری عزت اسلام میں ہے، عزت پردے میں ہے، عزت حیا میں ہے، عزت تمہاری اسلام کے اندر ہے، اسلام سے باہر تمہاری لیے کوئی عزت۔ باہر کیا ہے؟ ملازمت ہے، نوکری ہے، سارے دفتروں میں بینکوں میں عورتیں بیٹھی ہیں، جس دفتر میں جائے عورتیں بیٹھی، استقبال وہی کر رہی ہے، دکانوں پہ جائیں استقبال عورتیں کر رہی ہیں، ہوٹلوں پہ جائیں استقبال عورتیں کر رہی ہیں، بسوں پہ چڑھیں استقبال عورتیں کر رہی ہیں، روڈوں پہ جائیں ٹریفک پولیس میں عورتیں کھڑی ہیں، موٹر پہ جائیں تو موٹر پہ بھی عورتیں، جناب انسپیکٹر صاحبہ کھڑی، یہ ہے عورتیں بچے گھر چھوڑ کے انسپیکٹر دوسروں کو سنبھالے پھرتی۔ یہ سڑکوں کی حفاظت عورتوں کے ذمہ نہیں تھی، عورتیں بنائی اس لیے نہیں گئی، تم نے وہ کام لینا شروع کر دیے جس کے لیے عورتیں بنائی نہیں۔ روڈ سنبھالے، دفتر سنبھالے، کاروبار سنبھالے، یہ افراتفری، یہ مال دولت، ہائے ہائے مال آئے، چاہے دھی لے کے آوے چاہے زنانی لے کے آوے، مال آنا چاہیے۔ یہ دیوس گھر بیٹھے ہیں اور بچیاں ساریاں کام کر رہی، پیسے آنا چاہیے مہینے بعد، تھی بھی لیا سارے کماؤ، سارے لگو، ہون کوئی گزار نہیں، جب سارے نہیں نہ کمان دے، سارے دیوس اکٹھے ہو، سارے لے آؤ پیسے، پیسوں کے پیچھے پھرے ہو، جاؤ نوکری کرو، ہنسو مسکراؤ، لوگوں کے دل کی تسکین کا سبب بنو، تے رات نو پیسے لے آؤ، جتھوں لے آؤ، جویں لے آؤ، بس پیسہ آنا چاہیے۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ شریعت سارے اسی دوڑ میں ہے، درم و دینار، پیسہ ڈالر آنا چاہیے جیسے تیسرا درجہ ماں کا ہے، یہی عورت
بیٹی سے بہن کی طرف، بہن سے بیوی کی طرف، بیوی سے آگے ماں کے درجے پہ آئی ہے۔ جتنے اب آپ بیٹھے ہو، کسی نہ کسی رشتے والے ہو، کسی کے گھر بیٹی ہے، کسی کے گھر جناب بیوی ہے، بہن ہے، پھر ماں کا درجہ پڑھ لو۔ نبی علیہ السلام نے ماں کے حیثیت سے کیا بیان کیا؟ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں خواب جنت دی سیر کی تھی، میں جنت پھر رہا سا، ایک قرآن سنن دی مینوں آواز، قرآن پڑھن دی آواز آئی، میں سنیا بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہا سی۔ میں پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہارا صحابی حارثہ بن نعمان قرآن پڑھ رہا ہے جنت میں۔ فرمایا کیوں؟ انہاں رتبے تے کیوں آیا ہے؟ شہید بدر ہے حارثہ، بدر میں شہید ہوا تھا، شاید اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں، یہ اپنے والدین کا ماں کا احترام کرتا تھا، اللہ نے اس لیے یہ رتبہ بخشا ہے۔ ماں کا احترام، عورت چاہے بیٹی کی صورت میں ہو واجب الاحترام، بہن کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کی ایک حیثیت ہے اسلام میں، دین میں، شریعت، اس کو قبول کیجیے۔ یہ آخری درجہ اس کے ماں کا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے درس جاری ہے بیت اللہ دے اندر، ایک شخص آیا، قریب آیا، کہنے لگا عبداللہ بن عمر ہیں؟ جی عبداللہ بن، فرمایا عبداللہ بن عمر ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، یہ میری پیٹھ پر ایک گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، میں نے یہ گنٹھیا کی مریضہ میری ماں ہے، یمن سے چلا ہوں، یمن سے۔ اس وقت کا جو یمن تھا، آج بھی مکہ مکرمہ سے چلے تو تقریباً وہ 1200 1300 1400 میل اس دور کا یمن، آج تو اس سے بھی دور ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو یمن کے علاقے تھے، ان علاقوں میں گیا ہوں، دیکھے علاقے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1300 1400 میل وہ مکہ سے بنتا تھا، وہ یمن جو اس وقت کا یمن کا حصہ تھا، آج وہ عرب کا حصہ ہے۔ وہاں سے میں پیدل ماں کو اپنے کندھوں پہ، اپنی اس پیٹھ پہ گٹھیا کی مریض جڑی ہوئی ہے، میں نے اس کو کپڑے میں باندھا ہوا ہے اور اٹھایا ہوا ہے، پیدل لے کے آئے، وہ حج کروایا ہے۔ اب پیدل لے کے واپس جانا ہے، اس کی طہارت کا، پکیز کی، آرام کا، خوراک کا راستے میں خیال رکھنا ہے۔ صرف پوچھنا یہ ہے کہ میں اپنی ماں دی خدمت حق ادا کر چھوڑیا۔ فرمایا جنہوں پیدا کرنے وقت جڑی ماں نے تکلیف اٹھائی سی نا، اس ایک درد دا بھی تو ہجے حق ادا نہیں کر پایا۔ کتنے عظیم درجے پر ماں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کی عبادت فرض ہے، اس کے بعد والدین کی اطاعت فرض۔ گناہوں کو پڑھ لیجئے، آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس کے بعد والدین کی توہین و گستاخی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام عورت کو شان بخشی ہے، مقام بخشے۔ آپ نے ایک عورت کو دیکھا، 3 کھجوریں آپ نے ایک عورت کو بخشی صدقے کے طور پر، ادھر 2 بچیاں سن، انہیں ایک بچی کھجور دیتی، پھر دوجی بچی کھجور دیتی، پھر آپ تیجی کھاون لگی تو بچیاں نے پھر مانگ لئی، انہیں 2 ٹکڑے کیتے، ایک بچی اتی دوسری اچھی۔ نبی پاک ویکھ کے رو کہ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ فرمایا اس عورت کا یہ انداز اس کو جنت میں لے جائے گا، یہ ماں کا یہ انداز۔ لوگ غلط کہتے ہیں، دیکھو جی ویکھو جی عورت دادہ حصہ ہے جی، اسلام کیسا؟ یہ خبائث عورتیں کچھ ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو پردے کا، حیا کا پتہ نہیں ہے اور اسلام کا بھی پتہ نہیں۔ اعلان کرتی ہم عورتوں کے حقوق کی تنظیمی بنائے گی، عورتن وراثی ادھا حصہ ہے تے مردن ڈبل کیوں ہے؟ یہ اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بچی حصہ ادھا ہے تے بچے دا دگنا ہے۔
یہ اسلام، ہاں یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی اسلام کی۔ آدھا حصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیٹے کو پورا حصہ دے کے بچی کو اس کا نصف دے کے، مثال سمجھیے اگر 1.5 لاکھ وراثت میں ہو تو 50,000 ملا بیٹی کو اور 1 لاکھ ملا بیٹے کو۔ پتہ ہے بیٹے کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ ماں کو پالنا، بیوی کو پالنا، بہنوں کو پالنا، بچوں کو پالنا، پروار کرنا، معاملات کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ بیٹے کی۔ اس کو زیادہ کتنا ملا؟ 50,000۔ بہن کو ملا 50,000۔ اس پر کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی قسم اپنی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اس کا ذمہ دار بھی یا اس کا بھائی ہے یا اس کا باپ ہے یا پھر اس کا شوہر ہے، جو اپنی ذات پر بھی اپنا پیسہ خرچ نہ کرے تو نہ کرے، وہ منجمد کر دے، وہ رکھ لے، وہ سنبھال لے، کسی کی کفالت اس پر ذمہ نہیں ہے۔ جس کی پورے گھر کو سنبھالنا اس کو 1 لاکھ دیا ہے، جس نے کسی کو بھی نہیں سنبھالنا اس کو 50,000 دیا۔ مجھے بتاؤ اللہ نے پھر بھی زیادہ مال دیا ہے تو بیٹی کو دیا، بیٹی کا حصہ زیادہ ہے کیونکہ کفالت نہیں ہے۔ یہ سنبھال لے اپنا 50,000، وہ بیچارہ 1 لاکھ لے کے محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، پورے گھر کو پالے۔ عورت قتل ہو جائے تو دیت 50 اونٹ ہے، شوہر قتل ہو جائے تو 100 اونٹ دیت ہے۔ دیکھو جی اتھے بھی اسلام میں عورت لیت دی قیمت۔ اوہ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، شوہر قتل ہو جائے 100 اونٹ اس کی دیت ہے، وہ کس کو ملے گی؟ بیوی کو۔ عورت قتل ہو جائے 50 اونٹ دیت ہے، کس کو ملے گی؟ اس کے شوہر کو۔ اللہ نے پھر بھی زیادہ کس کو دلوایا ہے؟ عورت کو۔ عورت کو زیادہ دیکھ لیجیے، جس روم میں عورت ہے اس کو اللہ نے خاص مقام بخشا ہے، عزت بخشی۔ ماں کے انداز میں تو آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے قدموں کے ہیٹھ جنت ہے، جنت۔ اتنا مقام بخشا ہے ماں کو۔ یہ عورت کے مختلف روپ ہے، مختلف انداز ہیں۔ بیٹی، بیوی، بہن، ماں کی حیثیت سے ہر لحاظ سے اس کو رتبہ اللہ نے خاص بخشا ہے۔ اس حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت، اس میں ساری عورتیں، بیٹی کی حیثیت، بیوی کی حیثیت، جس حیثیت سے بھی وہ سمجھ لے، فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، نماز کے بعد مال نصاب کو اس کا ہو تو زکوٰۃ دے، بیت اللہ کا حج کرے، ماہ رمضان کے روزے کرے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، اللہ قیامت والے نے اس عورت کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول، سارے دروازے۔ جاؤ اتنی عزت کسی دین میں ہے تو بتلا دو سارے دروازے۔ اور بتائے سارے دروازے کھولنے واسطے کتنا اونچا مقام چاہیے۔ اور دوسری حدیث سے ذرا غور کرو، آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جس عمل کو تیز ہوئے گا اس کی انہوں آواز ہے گزرے گی۔ سیدھا صدیق کھڑے ہو، یا رسول اللہ کوئی ہو جا بندہ ہوئے گا جنہوں جنت دے سارے دروازے جو آواز آئے؟ فرما ابو بکر تیرا شمار انہاں لوگاں ہوئے گا۔ کہاں صدیق کھڑا ہے جس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولیں گے؟ وہیں پہ وہ عورت کھڑی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے اور شوہر کی اطاعت۔ جب نبی علیہ السلام اس عورت نو ویکھیا سی نا، جس عورت نو 3 کھجوراں جس حدیث کا ذکر ہوا ہے، 3 کھجوراں جدو اس نے ایک کھجور بچیاں دے کے پھر ایک کھجور پھاڑ کے چیر کے ادھی ایک بچی ادھی دوجی بچی دے کے نبی پاک ویندے رہے، پتہ کی فرمایا سی؟ فرمایا کاش اگر یہ عورتیں، یہ مائیں شوہر کی نافرمانی نہ کرتی تو ان بچوں سے، ان بچیوں سے، اس پیار کی وجہ سے اللہ اس عورت کو، اس ہر عورت کو، ہر ماں کو جتنا اس نے رحم کی ہے، محبت کی ہے، پہلے پیٹ میں اٹھایا 9 ماہ، پھر پیدائش کی تکلیف، پھر اس کو تربیت، پھر اس کو آج پھر کھجوریں دے رہی ہے، اپنے منہ سے نکال کے بیٹی کو کھلا رہی ہے۔ اگر یہ عورتیں شوہر کی نافرمانی بس نہ کرتی تو میں محمد اعلان کرتا کہ یہ جنت میں جائیں، اس لیے یہ جہنم میں جائیں گی۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی نافرمانی کرتی، ناشکری کرتی۔ تو آئیے ماں کو، بہن کو، بیٹی کو
اور بیوی کو جو اس کا درجہ شریعت نے دیا ہے اس کو وہ سمجھائیں، وہ تربیت کریں، یہ حدیث گھر میں پڑھیں، پڑھائیں، سنائیں، ان کو وہ ماحول دیں، ان کی ہر بات کے پیچھے لگ کے ہر بات غلط فیصلہ نہ کریں، ان کی ہر بات کو ماننے کے اپنے اوپر فرض واجب نہ سمجھیں، ان کی تربیت کریں اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، ان کو پردہ، حیا، عزت، غیرت جو اسلام نے دی ہے اس پہ ان کو چلانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔